صلاح الدین ایوبی کے یروشلم فتح کرنے کے حوالے سے ویڈیوز کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ پہلی تینوں ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ مورخ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی معرکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کیں، جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ عکا کا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ اشکلون کے باسیوں کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا، جہاں وہ پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کا حصہ بن گئے جو مذہبی جذبے سے یروشلم کے دفاع میں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی، ہر طرف نکاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے ہاسپٹل سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک یا قبۃ الصحراء پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا، اور سن 1187 کی یہ رات معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود 16,000 غریب لوگ شام اور مصر کی غلاموں کی منڈیوں میں بکے۔ مسیحی قبضے میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی۔ جمعہ کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا۔
انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین کو احساس تھا کہ اب انہیں ایک اور صلیبی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا جو یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے لڑی جائے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں مزید فرنگی علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ فلپ لکھتے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بغداد سے خلیفہ کا ایک پیغام آیا۔ سلطان اپنی فتح کے پیغام کے بعد مبارکباد کی توقع کر رہے تھے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ دراصل سلطان نے فتح کی اطلاع ایک نوجوان اور ناتجربہ کار ایلچی کے ہاتھوں بھیجی تھی، جس کو بغداد میں پسند نہیں کیا گیا۔ بظاہر اس بات کو خلیفہ کو نیچا دکھانے کی کوشش سمجھا گیا۔ سلطان نے جواب میں مصر، یمن اور یروشلم میں اپنی کامیابیاں گنوائیں۔ کیا میں نے یروشلم کو حاصل کر کے مکہ سے نہیں جوڑا؟ کیا میں نے اپنی کارروائیوں سے مغرب کو مرعوب نہیں کیا؟ فلپس لکھتے ہیں کہ ایک اور صلیبی جنگ آتے دیکھ کر وہ سنی اسلامی دنیا کے روحانی پیشوا کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ ستمبر کے مہینے تک صلاح الدین ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ فلپس سلطان کے حلقے میں شامل مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت تک مسلمان فوجیں تھک چکی تھیں اور انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سلطان کو خود بھی آرام کی ضرورت تھی۔ ان کے سیکریٹری کے مطابق سلطان کی جہاد کے لیے تیاری کا یہ عالم تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی قابل تعریف تھا، حقیقت یہ ہے کہ جیسا آگے چل کر ہوا، اس چیز نے ان کی اور ان کے قریبی ساتھیوں کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ ادھر یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کی تیاری زوروں پر تھی اور گرمیوں کے آغاز میں پہلے صلیبی دستے کی آمد متوقع تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ پادریوں اور مسیحی امراء نے مغربی یورپ کے دورے کیے اور لوگوں سے کہا کہ مشرق میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت مسیحی خون بہا ہے اور مقدس مقامات کی توہین معمول بن گیا ہے۔ سلطان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کی شکست لاطینی مسیحی دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جس کی اس سے پہلے لاطینی دنیا میں مثال نہیں تھی، اور واقعے کا موجب اور مرکزی کردار کے طور پر سلطان صلاح الدین سے برا کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ یورپ میں فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس، انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوئم، جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا اور کئی دیگر حکمران صلیب تھام چکے تھے۔ اب صلیبی جنگ کی تبلیغ، فوجیوں کی بھرتی اور مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے 1 سال کا وقت درکار تھا۔ کچھ چھوٹی مہمات پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں۔ ان کی پہلی منزل سور کا شہر تھا۔ جرمنی کے بادشاہ مئی 1189 میں روانہ ہوئے۔ مسیحی فوج نے عکا شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ انہوں نے اگست کے آخری ہفتے میں عکا کے سامنے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ انہیں ساحل سے امداد حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب بیچ میں عکا شہر تھا، اس کے گرد مسیحی فوج جو خود صلاح الدین کے فوجیوں کے گھیرے میں تھی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ عکا شہر کے لیے یہ لڑائی قرون وسطیٰ کے طویل ترین محاصرے پر مشتمل تھی جو تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ جو بھی یہاں کامیاب ہوگا اسے یروشلم پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائی میں واضح برتری حاصل ہوگی۔ دونوں طرف اتنا جوش و خروش تھا کہ سمندر پار مغربی یورپ سے اور اسلامی دنیا سے ہزاروں مرد اور عورتیں اس محاذ پر جمع ہو رہے تھے۔ ایک طرف انگلینڈ، فرانس، ویلز، ڈنمارک، فلینڈرز، ہالینڈ، بیلجیم اور جرمن سلطنت بشمول شمالی اٹلی، پولینڈ، ہنگری، جنوبی اٹلی، سسلی، جنیوا، وینس اور پیسا سے مسیحی صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے مصر، شام، یمن، ایشیائے کوچک، آذربائیجان اور خراسان سے آنے والوں کے علاوہ ترک، کرد، عرب، نوبی، آرمینیائی اور بدو مسلمان بھی وہاں موجود تھے۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو تھی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی 5ویں ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔